بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھ سے کہا کہ مولانا جادو مدغاسکر میں اتنا کامن ہے، مجھے نہیں معلوم، جو مجھے انفارمیشن ملی وہ میں بات کر رہا ہوں کہ اتنا کامن ہے لکڑی پہ۔ یہاں تک مجھ سے کہا گیا کہ $50 $20 میں بھی ہو جاتا۔ لکڑی کا سنا کوئی جادو ہے؟ ایک بات میں بولتا ہوں، 3 جگہ کی جادو بڑی مشہور ہے، افریقن جادو، ایجپشین جادو، 4 جگہ کی جادو، افریقہ کی، ایجپٹ کی، مصر کی جادو، عراق کی جادو بہت مشہور ہے، اور انڈیا کی جادو بڑی مشہور ہے۔ عرب میں ایجپٹ اور عراق مشہور جادو ہے، اور انڈیا کی جادو اس لیے کہ کافر مشرک ملک ہے، اور افریقن جادو۔ افریقہ میں یہ نہیں بولتا کہ مدغاسکر میں تو سب مومن رہتے ہیں، یار یہ لوگ تھوڑی جادو کریں گے۔ ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ، تم یہ ایکسپیکٹ کیسے کر رہے کہ تم علی کا کلمہ پڑھ رہے اور تم جادو کی طرف جا رہے؟ سنا، عورت کے اوپر کرتی، ہسبینڈ اینڈ وائف میں ڈیفرنس پیدا کرنے کے لیے کر رہے، بزنس کو کم کرنے کے لیے کر رہے، رسک کو روکنے کے لیے کر رہے، اس پہ جادو کر رہے تم۔ اور تو اب کیا ہے جادو؟ جادو شیطانی عمل، شیطان سے عمل کیا جاتا ہو، وہ بڑا شیطان نہیں آتا، اس کے جو چیلے ہیں وہ آتے۔ بڑا شیطان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، وہ بھی تو اپنے مدغاسکر کا، میں کیا بول گیا، وہ بھی ایک منٹ کیلکولیٹ کرتا یار، وہ نہیں آتا۔ چھوٹے موٹے جو ہے نا، اب سنو، جادو جو ہے ایسا حرام ہے کہ امام علی کا ارشاد، میرا مولا کہتا کہ اگر کوئی جادو کرتا ہے اس کو زندہ جلا دو، اس کی راکھ کو ہوا میں منتشر کر دو۔ چونٹی کو نہیں جلا سکتے آپ، جادوگر کے لیے حکم ہے۔ جادو شیطان کی مدد ہے۔ اللہ قرآن میں سورہ یاسین میں بول رہا، انہم عدو مبین، سب سے بڑا دشمن تمہارا شیطان ہے۔ میری افسوس سے بول رہا کہ جادو کی طرف تمہاری فکر جاری کیوں؟ جادو کا سٹارٹ حسد سے ہوتا، جب جلسی ہوتی کسی کے پاس کہ میرا بھائی آگے بڑھ رہا، اس کا بزنس آگے بڑھ رہا، اس کو روکو۔ اور جادو کا اثر ٹیمپریری ہے، بہت ٹیمپریری۔ ٹیمپریری سمجھتے، عارضی، تھوڑی دیر کا ہوگا، پرماننٹ نہیں ہوتا۔ شیطانی اثر پرماننٹ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے، سب سے بڑی طاقت، کہ اللہ کی طاقت، تم کو بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے۔ اگر تم جادوگروں، اور ہمارے پاس کیا ہے، ایک کوئی ہمارے مومن تو کوئی نہیں کرتا ہوگا، کہیں نہ کہیں جا کے کرواتے ہوں گے، جیسے بتایا گیا مجھے کہ یہاں جا کے کرواتے، وہاں جا کے کرواتے، ہر جگہ یہ پرابلم ہے۔ میں خود ایک کے پاس یہاں پہ گیا تھا، جادوگر کے پاس نہیں گیا، ایک مریض کے پاس گیا، اپنا آپ کا خوجا بھائی۔ اس دن میں، ہمارے پریسیڈنٹ صاحب جانتے، وہ بھی تھے میرے ساتھ، ہم لوگ گئے تھے ایک جگہ دعا پڑھنے کے لیے۔ اچانک وہ بیمار ہو گیا، کوئی تناگا نہیں، کہیں دوسرے شہر سے میں تھا، وہاں سے اس کے رشتہ دار آئے تھے، غریب لوگ تھے، وہ لوگ آ کے ہم کو لے کے گئے یہیں فلیٹ سے، میں اور مونیس بھائی دونوں گئے، ہم جا کے دعا پڑھ کے آ گئے واپس۔ اتنا کامن کہ تم یہ اثر کرا رہے، زندہ جلانے کا حکم ہے جادو، جو جادو کرتا، جو جادو کرواتا۔ میں ممبر سے بول رہا، 7 دن آپ کے شہر میں ہیں، اگر کوئی جادو کرتا ہے اس کے لیے جنت نہیں ہے، جہنم ہے۔ اس کو بولو روزے چھوڑ دے، عبادت چھوڑ دے۔ اگر تم شیطان کی مدد لے رہے، کیا فائدہ ہے وہ کہ اگر تم جادو کے لیے بہترین اس کا نسخہ یہ زیارت عاشورہ۔ زیارت عاشورہ اگر کوئی روز پڑھے تو جادو ایسا شیلڈ ہو جاتا، اس کو ایسا شیلڈ ہو جاتی ہے، کوئی کرے گا تو ایسا ٹکرا کے واپس آ جائے گا۔ عاشورہ، آپ بولیں گے یار عاشورہ ہم تو پڑھتے، نو، میری ریکویسٹ آپ سے، جب اتنا جادو یہاں پہ ہے تو پوری ہر لڑکا لڑکی پڑھے، ہر عورت مرد پڑھے، ایک آدمی پڑھے، سب سنے، کافی ہے۔ زیارت عاشورہ جادو کا بہترین علاج۔ میں ہوں 7 دن، کرو میرے اوپر جادو، ہم بھی بتاتے کیسی ہوتی جادو۔ میں اتنا اوپن ہو کے بول رہا ممبر سے، کراؤ ہمارے اوپر جادو۔ عاشورہ پڑھو، عاشورہ۔ یہ صرف مدغاسکر نے، میں انڈیا میں گلستان کے عشرے میں
لائف آفٹر ڈیتھ کا اشرا تھا شاید وہ بھی یوٹیوب پہ جا کے سن لینا. پوری مجلس میں نے جادو پہ پڑھی تھی. وہاں پہ بھی یہ پرابلم ہے, بہو ساس پہ کرا رہی, ساس بہو پہ کرا دے رہی. چلو یہاں یہ پرابلم نہیں ہے ساس بہو کا مداگاسکر, لیکن دوسرے شہروں میں ساس بہو کا پرابلم کہ ساس بہو پہ کرا دے رہی کہ میرا کہ یہ آئی نہیں چلی جائے, سسرال والے اس پہ کرا رہے. ایک شیطان اپنے پورے فورس کے ساتھ ہمارے گھروں میں گھسا ہوا ہمارے گھروں کے اندر ہے, اور وہ ہر حملہ استعمال کر رہا, ہر حملہ استعمال کر رہا. اور جادو آسان حملہ ہے, میں ہاتھ جوڑ کے بول رہا ہوں. اگر کسی کے اوپر جادو ہے وہ خود پڑھے یا سنے زیارت عاشورہ, 9 دن کے اندر اس کا اثر ٹوٹنا شروع ہو جاتا. کیسی بھی جادو ہو, کالی کی ہو, لکڑی کی ہو, افریقن ہو, ایجپشین ہو, عاشورہ پڑھو گے 100% جادو کا اثر سے کٹنا شروع ہوتا. کسی مولوی کے پاس مت جاؤ, کہیں جا کے پیسے ویسٹ مت کرو. اس کے پاس جا رہے یہ ملا کے پاس وہ ملا لوگ تو دھندا کھول کے بیٹھے ہوئے, ہمارے ملا نہیں. یہاں پہ مجھے بتایا گیا کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو جادو کا توڑ کرتے. یہ لوگ کیا کریں گے جو حسین کرے گا. عاشورے سے بڑی کوئی چیز نہیں, تم عاشورہ روز پڑھو, کوئی جادو کا اثر نہیں ہوتا. اچھا جادو ہے, اس میں کوئی شک نہیں, جادو ہے. اور قرآن مجید کی سورہ جناب موسیٰ کی وہ آیتیں کہ جو موسیٰ نے فرعون کے دربار میں پڑھی تھی, اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے, میرے پاس تھی پوری وہ آیتیں 2 یا 3 آیتیں نبی موسیٰ, آئی تھنک بقرہ میں, جو نبی موسیٰ نے فرعون کے دربار میں پڑھی تھی جب جادوگروں نے موسیٰ پہ حملہ کیا تھا. تو وہ آیتیں اگر کوئی پڑھے, 3 آیتیں چھوٹی چھوٹی, اگر موقع ملا تو میں نکال کے جانے سے پہلے دیکھے جاؤں گا قرآن کی آیتیں, وہ آیت پڑھو اور زیارت عاشورہ پڑھو. یہ 2 چیزیں ٹوٹل تمہارا پروٹیکشن کریں جادو سے. اس لیے کہ اور کبھی یاد رکھو دشمن بھی ہے تمہارا, پھر سنو, تمہارا دشمن بھی ہے تو اس پہ بھی نہیں کرنا, تمہارے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے. پھر وہ آدمی کی نجات نہیں جو شیطان کی ہیلپ سے کام کرتا ہے, دشمن بھی ہے تمہارا, تو تم جادو نہیں کرانا اس کے اوپر. عورتوں کو بول رہا, جو جادو کراتا اس کے لیے معصوم اس کی سفارش نہیں کرتے, اور جادو کرانے والا چند دنوں کا فائدہ ہے, فیو ڈیز کا, اس کے بعد وہ ایسا ذلیل ہوتا. اس لیے کہ جس پہ کروا رہا وہ تو مظلوم ہے, تم شیطان کی ہیلپ لے کے اس کو نقصان پہنچا رہے. شیطان کسی کا دوست نہیں ہے, تھوڑی دیر کے لیے اس کو نقصان ہوگا لیکن ہمیشہ کا نقصان نہیں. اور ایسے لوگوں کا تو امام خود مدد کرتا. 2 چیزیں دے رہا آج, زیارت عاشورہ جادو کا توڑ, دوسرا امام کی ایک زیارت ہے جو یہاں اوپر فجر کے بعد جو نماز میں جو اعمال ہوتے, ایک دن ایک زیارت امین اللہ بھی ہوئی, دوسرے دعائیں ہوتی, اس میں زیارت آل یاسین. زیارت آل یاسین زمانے کے امام کی ایک ایسی زیارت ہے, ٹاپک امام زمانہ ہے نا, یہ ایک ایسی زیارت ہے کہ یہ زیارت تم 40 دن پڑھو. میں ذمہ دار جو میں بول رہا ہوں, زیارت آل یاسین موسٹ ریکمینڈڈ زیارت آف امام زمانہ. زمانے کے امام کی کئی زیارت ہیں, جمعے کی زیارت ہے, 15 شعبان کی زیارت ہے, کئی زیارتیں کتاب مفاتی میں, لیکن زیارت آل یاسین کے بارے میں کہا گیا کہ زیارت آل یاسین چھوٹی زیارت ہے, اور اس میں جیسے تلخین میں اماموں کے نام کے ساتھ موت حق ہے, صراط حق ہے, جہنم اور جنت حق,
یہ سب جو منکر و نکیر کے سوالات یہ بھی اس میں ذکر ہے. زیارت آل یاسین پڑھنے سے پہلے اس کا ترجمہ پڑھو. اب میں آپ کو ایک عجیب تحفہ دے رہا ہوں. آپ علماء سے پوچھنا, ان سے ان سے نہیں پوچھنا, علماء سے پوچھنا. 40 دن, 40 پھر بول رہا ہوں 40 ڈیز اگر کوئی زیارت آل یاسین اس نیت کے ساتھ پڑھتا ہے کہ مجھے میرے امام سے ملنا ہے, ایک اگر تم ایک جگہ پہ, ایک ہی جگہ پہ, ایک ہی وقت پہ زیارت آل یاسین پڑھو گے تو تم 40 دن کے اندر کوئی ایک منزل ایسی آئے گی کہ تم اس محفل میں جب پڑھو گے تو تم کو ایسا فیل ہوگا کہ جیسے کوئی پرسنالٹی تمہارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. امام آل یاسین شروع کر دو. یہ نہیں کہ ایک دن پڑھے پھر 8 دن کے بعد پڑھیں گے, نہیں, 40 دن پڑھو زیارت. 5 سے 6 منٹ کی زیارت ہے. زیارت آل یاسین جادو کا ٹوٹل پروٹیکشن. اس لیے کہ دوستو شیطان کے حملے سے ہم کو بچائے گا کون؟ امام ہی بچائے گا نا. زمانے کا امام کے علاوہ کون بچانے والا؟ ہمارا پروٹیکشن کون کر رہا؟ ہماری حفاظت کون کر رہا؟ امام کر رہا نا. تو امام ہی بچا سکتا. لیکن پھر میں بولتا پیٹ میں حرام رکھیں گے تو امام کو ہم کیسے بولیں گے بچاؤ؟ ٹھیک ہے. تو آل یاسین اور زیارت عاشورہ ہر گھر میں مدغاسکر میں پڑھو. 1 مہینے کے اندر آپ خود فیل کریں گے. 1 مہینہ بول رہا میں, خالی پڑھو 1 مہینہ. اس کے بعد مجھے بولنے کی ضرورت نہیں, آپ روز پڑھیں گے. جو اس کی فضیلتیں آئیں گی, جو جادو کا جو زبان پہ آج جادو 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 جو ہر کے زبان پہ ہے نا, یہ سب ختم ہو جائے گا. 2 چیزیں, ایک نماز جو جادو کا توڑ. کون سی نماز؟ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز, نماز حاجت امام زمانہ. یہ نماز اگر روز پڑھے, زیارت عاشورہ آل یاسین پڑھے. آل یاسین, سورہ یاسین نہیں, زیارت آل یاسین. آپ کو ہر کتاب میں ملیں گے. آئی تھنک مفاتی میں لاسٹ میں ہے یہ زیارت. اور گوہر یگانہ کتاب میں, امام کی جو زیارات کی کتاب ہے اس میں زیارت آل یاسین. یہ 3 چیزیں کرو. اس کے بعد آپ کے شہر سے, تنا سے, یا پورے مدغاسکر سے, جہاں جہاں آپ کی جماعت ہے, جہاں جہاں امام علی کا چاہنے والا ہے, جہاں جہاں یہ عزادار حسین ہے, اس کی زبان پہ یہ جملہ نہیں آنا. یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی مریض ہے جادو کا, اس کے اوپر عاشورہ اور آل یاسین پڑھو, 40 دن پڑھو, وہ بالکل صحیح ہو جائے گا. کوئی دوا کرانے کی ضرورت نہیں. لیکن یہاں سے پڑھنا, یہاں سے نہیں پڑھنا. دل کی گہرائی سے پڑھنا, یقین کے ساتھ پڑھنا. اور پھر بول رہا ہوں, اگر کوئی کراتا ہے یا کرا رہا ہے, اس مجمع میں کوئی ہے ایسا, یا میری مجلس سے سن رہے باہر سب, ریڈیو پہ بھی سن رہے, یوٹیوب پہ بھی سن رہے, اگر کوئی کرا رہا اور میری مجلس سن رہا, تو آج میں مولا حسین کے سامنے بول رہا ہوں, جادو کرانے والے کی نجات نہیں ہے. یہ میں نہیں بول رہا, عابد بلگامی نہیں بول رہا, یہ میرا مولا بول رہا. کتابوں میں جا کے دیکھو, معصومین کے ارشادات دیکھو کہ جادو کے اوپر امام نے کیا کہا. بدترین گناہ کبیرہ, بدترین گناہ کبیروں میں سے گناہ ہے. اور یہ عجیب بات بول رہا میں کہ یہ ایسا گناہ ہے جو بخشا نہیں جائے گا. تم شرک کا ساتھ دے رہے, اور شرک کے لیے اللہ قرآن میں بولتا کہ اللہ کی نگاہ میں جو سب سے بڑا ظلم ہے وہ شرک ہے. میں سب کو معاف کروں گا, جو شرک کرے گا اس کو معاف نہیں کروں گا. تو اگر شیطان کی تو مدد لے رہے, اللہ کو چھوڑ دے, اور یہ سمجھ لے کہ تمہاری زندگی میں تنا میں تم کامیاب ہوگے, تم سمجھ لے کہ اس کو میں نقصان پہنچا کر میں کامیاب ہو جاؤں گا, اس کو مثال کے طور پہ میں جیل میں بھیجوں گا, اور جیل میں بھیج کے اس کو میں کڈنیپ کرواؤں گا, اور کڈنیپ کروا کے مجھے کچھ مل جائے گا. جو تم کو ملے گا پیسہ, یاد رکھو وہ پیسہ نہیں ہے بلکہ آگ ہے جو پیٹ میں ڈال رہے. I'm very clear in my message. میں بار بار بول رہا ہوں, میں ممبر پہ حق بولنے آیا, میں ممبر پہ ڈپلومیسی کرنے نہیں آیا, میں ممبر پہ آپ کو خوش کرنے نہیں آیا,
بیوی کو خوش کرنے آیا میں. اگر تم پیسے لے رہے تم سمجھ رہے تمہارا فائدہ ہو جائے گا، فائدہ نہیں ہو رہا، تم اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے. آگ کتنے دن کی زندگی ہے؟ جادو کرنے والا فشار قبر کے عذاب میں جائے گا. جادو کرنے والا سکرات موت سے مرے گا. سکرات موت، یو نو واٹ از سکرات موت؟ سکرات موت اس کو بولتے کہ جب ملک الموت روح لینے آتا، ایک ایک مہینہ، دو مہینے روح نہیں نکلتی جسم سے. یہاں کے رک گئی، یہاں کے رک گئی، یہاں کے رک گئی. انسان ایسا رہتا، ایسا رہتا، ایسا جیسا اس کا گردن کوئی دبا رہا، زبان باہر آ جاتی. اللہ کی پناہ مانگی ہے کہ سکرات موت سے اللہ بچا لے. ہمارے پاس دعائیں ہیں. دعائے عدیلہ مشہور دعا ہے، دعائے عدیلہ. مجھے حیرت ہے کہ یہاں پہ دعائے عدیلہ پڑھی نہیں جاتی نماز کے بعد، ورنہ دنیا میں ہر جگہ دعائے عدیلہ ہوتی. دعائے عدیلہ ایمان کا پروٹیکشن ہے. میں آپ نہیں سمجھے میں کیا بولا؟ دعائے عدیلہ آخری وقت جب شیطان حملہ کرتا موت کے وقت، تو وہ ایمان کا پروٹیکشن جو ہے وہ دعائے عدیلہ ہے. آخری وقت تمہارا ایمان مضبوط رہتا. دعائے عدیلہ چھوٹی بھی ہے، دعائے عدیلہ بڑی بھی ہے. چھوٹی عدیلہ پڑھو، ضرور پڑھو. اگر مسجد میں نہیں پڑھا جا رہی تو گھر میں پڑھو، لیکن پڑھو دعائے عدیلہ. دن میں ایک مرتبہ تو دعائے عدیلہ پڑھنا. سکرات موت سے انسان بچ جاتا. آپ کو نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم کہ میری موت کیسے آنے والی ہے، میرا آخری وقت کیسے آئے گا. وی ڈونٹ نو. اب تو اچھے ہٹے کٹے زبان تیز چل رہی، جو چاہے بول رہے. وقت موت ہم کو معلوم ہے کہ مرنے والے کیسے، ہارٹ فیل ہوگا، ایکسیڈنٹ ہوگا، یا بیٹھے بیٹھے مر جائیں گے، نہیں معلوم ہے کسی کو. تو اس کے لیے یہ دعائے عدیلہ رکھی گئی کہ دعائے عدیلہ پڑھنے والا آخری وقت اس کا سموتھ ایسے نکلتا، شیطان کا حملے سے وہ بچ جاتا. لازم پڑھنا ہے، واجب نہیں، لیکن ایمان کا پروٹیکٹ جو سب سے بڑی دولت ہے. سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ہماری ایمان. اور آخری وقت شیطان پورے فورس کے ساتھ آتا، آ کے تمہارے ایمان سے، صراط مستقیم سے تم کو ہٹانے کی کوشش کرتا. یہ آخری حملہ ہوتا اس کا، ہٹانے کی کوشش کرتا. ایسے وقت پہ جو چیز کام آنے والی وہ دعائے عدیلہ، جس میں 12 اماموں کے نام ہیں. 12 اماموں کے نام ہیں. رضیت باللہ رب و اسلام دینوں، وہ والی دعا کہ اسلام تیرا دین ہے، کعبہ تیرا قبلہ ہے، یہ وہ والی دعا. قرآن تیری کتاب ہے. پھر 12 اماموں کے نام ہیں. 13 معصومین کے نام ہیں. بی بی کا نام نہیں ہے، لیکن 13 معصومین جیسے تلقین میں پڑھی جاتی نا، ایگزیکٹلی ویسی ہے. 3 چیزیں کرو اگر یہ چاہتے ہو کہ تم جادو سے بچ جاؤ. وہ نماز پڑھو، ہفتے میں ایک ہی دن پڑھو، منگل کے دن جمعرات کو پڑھو، لیکن زیارت نائیہ اور عاشورہ روز پڑھو. یہ دونوں کمبینیشن کے ساتھ پڑھو. یہ بہترین کمبینیشن ہے جادو سے بچنے کا. زیارت عاشورہ اور زیارت آل یاسین بہترین کمبینیشن ہے. مولا حسین کی زیارت اور امام کی یہ زیارت آل یاسین والی، جو کتنا بھی خطرناک جادو ہو، گڑی کا جادو ہو، ڈال والا جادو ہو، میت کا جادو ہو، قبرستان میں جا کے بال کو نکالنے والا جادو ہو، کالی کا جادو ہو، افریقہ کے بڑے مشہور جادو کہ میتوں سے دفن کرتے، جب وہاں سے قبرستانوں میں جا کے نکالتے، بال نکال کے اس پہ حملہ کرتے، تصویر پہ حملہ کرتے، فوٹو کے اوپر، لباس پہ حملہ کرتے. کئی قسم کا جادو ہے جو آپ کو یہ ساری پرابلمز کو میں پرابلم کر دے گا. بال کا جادو، کپڑے کا جادو، تصویر کا جادو، خطرناک. اب یہ لیتے کیسے تصویر؟ آج کل تو واٹس ایپ کے اوپر سب کے خوبصورت پکچرز لگے ہوئے نہیں، فیس بک پہ ہے. سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے کہ لڑکیاں بھی نے بھی لگا لیا.
ان کی تصویر لینا پہلے زمانے میں مشکل تھا، آج تو کوئی مشکل ہی نہیں. میں فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ بولنے والا ہوں، آج نہیں بولوں گا. تو یہ تصویر پہ جادو کرتے. تو میری ایک ہی خواہش ہے آپ سے، یہ 3 چیزیں کرو، تم جادو سے تم مدغاسکر میں بچ جاؤ گے. اور دنیا میں جہاں جہاں سن رہے کوئی، ہر آدمی اس بیماری سے بچ. اور آپ یہ مت سمجھو کہ خالی مدغاسکر میں جادو، یا کچھ زیادہ امریکہ میں بھی ہے، انڈیا میں تو بھی کامن ہے. کیوں؟ پیسے دے کے کروا رہے. اتنے پیسے اگر تمہارے پاس، تم سمجھ رہے یہ پیسے دے کے میں اس کی قسمت کو بدل دوں گا. تم قسمت کو نہیں بدلتے، امام قسمت کو بدلتا. تم نہیں بدل سکتے. تم اس کے رزق کو تھوڑی دیر کے لیے روکو گے، فیو سیکنڈز، اس کے بعد تمہاری آخرت تو گئی. پھر یہ نہیں بولو کہ میں بھی بڑا مومن ہوں، پھر یہ نہیں بولو کہ میں یہ بھی کرتا ہوں وہ بھی کرتا ہوں. اللہ کو اللہ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، ہماری عبادتوں کا محتاج اللہ نہیں ہے. تم عبادت کرو، پوری کائنات اللہ کا منکر ہو جاؤ تو وہ اللہ ہے. اس کی طاقت علی کل شیء قدیر ہے وہ. اور وہ بدترین دشمن شیطان جو ہے یہ اس کا ساتھ ہے. تو میری ایک ہی ریکویسٹ، 3 چیزیں کرو جادو سے بچنے کے لیے: عاشورہ، آل یاسین اور وہ نماز. بس اب جادو، ورنہ پوری مجلس میں جادو پہ ہو جائے گی. 40 منٹ اسی میں ہو گیا. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد.